میرے پاس ایک لسٹ آئی ہے 21 شوگر ملوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اہم بات ہے کہ اس میں خسرو بختیار صاحب کے بھائی کی شوگر مل بھی موجود ہے. تو آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ جو کارروائی ہے اس سے عمران خان صاحب کے لیے سیاسی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور تحریک عدم اعتماد کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم سیاسی نتائج کو بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ کے علم میں ہے کہ جو ہم نے کارٹلز کے خلاف، مافیاز کے خلاف جو ہم نے کارروائی ہماری حکومت نے شروع کر رکھی ہے وہ اکراس دی بورڈ ہے، اور آپ کے سامنے اس کے حقائق سامنے آ گئے ہیں کہ آج 21 شوگر ملوں کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، جس کے اندر صرف جہانگیر ترین کی شوگر، رمضان شوگر مل ہے، چودھری شوگر مل ہے، رحیم یار خان شوگر مل ہے، حمزہ شوگر مل ہے، تاندلیاں والا شوگر مل ہے، چندر شوگر مل ہے، حسین شوگر مل ہے، اتحاد شوگر مل ہے، اتفاق شوگر مل ہے. لمبی لسٹ ہے، لمبے لوگوں کی. اس میں سے بہت سارے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کا تعلق ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہماری جماعت کے ساتھ بھی ہے، باقی جماعتوں کے ساتھ بھی ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایف آئی آرز ان کے اوپر بھی درج ہوئی ہیں، کسی کے اوپر سٹے کی ایف آئی آر درج ہے، کسی کے اوپر جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو فیک اکاؤنٹس بنائے گئے، جو 6 مہینے کے لیے اکاؤنٹس کھولے جاتے تھے، ان میں سے وہ پیسہ ٹرانسفر کیا جاتا تھا جو اربوں روپے کی اماؤنٹ بنتی ہے. جس طریقے سے چینی کی قیمتوں کو مصنوعی طریقے سے بڑھایا جاتا رہا، وہ تمام نیکسس جو ہے وہ ہماری حکومت نے پکڑا ہے. پہلے بھی یہ تمام حکومتیں رہی ہیں، پی ایم ایل این کی، پیپلز پارٹی کی، کسی نے ان کے خلاف جو ہے وہ کبھی کوئی کارروائی نہیں کی، کیونکہ اس کے خود بینیفیشریز تھے. 11 شوگر ملیں جو ہیں وہ امنی گروپ کی آصف علی زرداری کی تھی. بہت بڑی تعداد کے اندر شوگر ملیں جو ہیں وہ شریف خاندان کی ہیں. تو اس طرف کبھی توجہ نہیں دی گئی تھی. اس کا بیڑا عمران خان نے اٹھایا. یقیناً اس کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کا ہمارے ساتھ بھی جو ہے وہ تعلق ہے، لیکن پرانی ہمارے اقتدار میں آنے سے پہلے کی ان کی شوگر ملز ہیں، اور ہم نے کسی کو بھی بغیر کسی سمجھ لیں ثبوت کے ہاتھ نہیں ڈالا. اس کے اوپر کارروائی کی گئی ہے. نیب اس کے اوپر اپنی تحقیقات کر رہا ہے، ایس سی سی پی اپنی تحقیقات کر رہا ہے، ایف آئی اے منی لانڈرنگ کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اور باقاعدہ طور کے اوپر واٹس ایپ گروپس پکڑے گئے ہیں جس کے اندر وہ ڈیلر حضرات، جس طرح ایک مشتاق چینی جو ہے وہ ایک معمولی سا ڈیلر ہوتا تھا، اس کے بعد جو حمزہ شہباز کے پیسوں کو سنبھالتا تھا، آج نتھیا گلی کے اندر 25 کنال کا اس کا صرف نتھیا گلی میں 25 کنال کا اس کا گھر ہے. باقی کتنی بڑی اماؤنٹ ہوگی جو ٹیکہ عوام کی جگہوں پہ لگتا رہا ہے. تو اب اس کا راستہ رکے گا. کل جو لاہور ہائی کورٹ سے بھی فیصلہ آیا، جو ہم نے ریٹ مقرر کیا تھا چینی کے حوالے سے، اسی فیصلے میں انہوں نے رمضان کے حوالے سے 80 روپے ایکس شوگر مل ریٹ جو ہے وہ مقرر کیا، جو میں سمجھتا ہوں تو آپ کا خیال ہے کہ کوئی آپ کے لیے سیاسی مسائل پیدا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے یہ کہا کہ اگر آپ سیاسی مسائل کو سامنے رکھیں گے تو پھر تو پرویز مشرف نے بھی سر جھکا دیا تھا، وردی میں تھے، نواز شریف کو این آر او دے دیا. براڈ شیٹ کیس کے اندر وہی چیزیں سامنے آئی. اس این آر او کی قیمت $30 ملین قوم کو ادا کرنا پڑی. آپ کو نواز شریف صاحب یاد ہے پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی چینی کا سکینڈل آیا تھا، اور آپ کو اگر پتا ہو تو انہوں نے بھی جہانگیر ترین صاحب تو آپ کو یاد ہوگا کہ شاہد عزیز صاحب پھر فارغ بھی ہو گئے تھے. ہاں یاد ہے آپ کو؟ جی 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 جی، جن کے خلاف تحقیقات ہو رہی تھی. یہ تو عمران خان ہے نا جو ڈٹا ہوا ہے. آپ کو پھر اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ چینی مافیا کتنا تگڑا مافیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس پر لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی ایک شخص کے ساتھ یا کسی ایک شخص کے اقدامات کے ساتھ پولیٹیکلی نہیں ہم جوڑنا چاہتے. یہ اکراس دا بورڈ سب کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. عدالتیں آزاد ہیں، ادارے اپنی اپنی جگہ کے اوپر کام کر رہے ہیں. سب کو وہاں پر بلایا جا کے اپنی تفصیلات سامنے رکھیں اور اپنی معصومیت ثابت کریں. اچھا، آغا رفیع اللہ صاحب، آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ 21 شوگر ملوں کو نوٹس جاری کیا گیا؟ ان کے نام بھی بولے ہیں کچھ شوگر ملوں کے. فرق حبیب صاحب نے، میرے پاس بھی لسٹ ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہے، صرف جہانگیر ترین نشانہ نہیں ہے، اور بھی شوگر ملیں اور ان شوگر مل مالکان کا تعلق اور پولیٹیکل پارٹی سے بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکلی ان لوگوں نے شروع کیا یا نہیں کیا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے. بات یہ ہے کہ عوام کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اس ساری موو سے. اگرچہ یہ 20 یا 16 یا 17 ٹائکونز بزنس کے، شوگر مافیا کے یا شوگر کے بزنس مین یا شوگر ملوں کے آنرز، ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، مہنگائی کچھ کم ہوگی یا نہیں ہوگی، یا صرف یہ نوٹس ہوں گے اور پھر اس کے بعد کوئی اسٹے لے گا، کوئی اپنی جان کو اس طرح بچائے گا، کوئی وفاداریاں چینج کرے گا. ایشو یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام کو فائدہ ملے. 22 کروڑ عوام کو اگر عوام اس بات پر مجبور ہو جائے کہ خان صاحب تو انو ووٹ تو دیتا سی اور گھبران دی اجازت دو، تو یہ غلط ہے. میں بولتا ہوں کہ لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے.
آپ جس کو مرضی اٹھا کے بند کریں، جس کو مرضی اٹھا کے آپ، لیکن اگر یہ سب کچھ کر بھی رہے ہیں اور لوگ آپ کے پاس ڈیلیور کرنے کا کچھ نہیں ہے، صرف آپ اپنی ایکسرسائز اس طرح شو کر کے ٹی وی ٹاک شوز میں اور لوگوں کو آپ ایک موو بنا رہے ہیں. یا عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، وہ بے شک کسی کو تکلیف ہو یا کسی کی چیخیں نکلے، یہاں پر وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر آپ نے پولیٹیکلی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی تو چینی کا ریٹ نیچے ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ریٹ ہے اور گورنمنٹ آپ چلا رہے ہیں. لیکن کیونکہ یہاں پر بات وہی ہے کہ آپ کی ناراضگیوں پر، آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ پر باتیں ہو رہی ہیں. اچھا مفتاح اسماعیل صاحب، آپ ابھی گاڑی میں کہیں پہ سفر کر رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کدھر سے کدھر جا رہے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو کام عمران خان صاحب کر رہے ہیں، آج انہوں نے 21 شوگر ملوں کی ایک لسٹ جاری کی ہے جن کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. پہلے سے تو ایسا کام کبھی نہیں ہوا، نہ آپ کی حکومت نے کیا، نہ پیپلز پارٹی نے کیا، تو آپ کو تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. حامد میر صاحب، یہ بات درست ہے کہ پہلے کبھی ایسا کام نہیں ہوا کہ 110 روپے کی چینی ہو جائے. یہ بات بھی درست ہے کہ پنجاب حکومت نے سبسڈی دی تھی صرف، اور اس وقت صرف 3 ایسے گھر تھے چینی کے جن کے پاس چینی پڑی ہوئی تھی. ایک شمیم احمد صاحب تھے، ایک خسرو بختیار صاحب تھے اور ایک جہانگیر ترین صاحب تھے. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ پاکستان کی 20% پنجاب کی 20% چینی پاکستان کی 20% چینی بناتے ہیں، اور خسرو بختیار صاحب پاکستان کی 12% چینی بناتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بڑی ملیں تھیں. تو یہ ان دونوں ملوں کو سب سے زیادہ سبسڈی ملی ہے پنجاب حکومت کی. اور یہ پورا جو چینی کا اسکینڈل شروع ہوا ہے اور چینی کی جو پرائسز بڑھائی گئی ہیں وہ ساری شروع ہوئی تھی جب عمران خان کی حکومت آئی. آتے ساتھ 6 ہفتوں میں انہوں نے جو ایف آئی کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے اجازت دی ایکسپورٹ کی اجازت دینے کے بعد انہوں نے سبسڈی دی. ایک مرتبہ ایکسپورٹ کی اجازت دی، ایکسپورٹ نہیں ہو رہا تھا، پھر انہوں نے اجازت دی کہ آپ پنجاب حکومت سبسڈی دے سکتی ہے. اور بزدار صاحب نے وہ ریٹن انسٹرکشنز، ریٹن منٹس آنے سے پہلے سبسڈی کی اجازت دے دی، سبسڈی دی. خسرو بختیار صاحب کی مل کو سبسڈی ملی، جہانگیر ترین صاحب کی مل کو سبسڈی ملی، اور چینی کی پرائس بڑھ گئی. اور اس کے بعد سے بدستور چینی کی پرائس بڑھی ہوئی ہے. مجھے بتائیے کہ کب ایسا ہوا ہے کہ 110 روپے کی چینی مل رہی ہو. تو یہ بات جو ہے، اور آغا رفیع اللہ صاحب میرے خیال سے ایک دم صحیح فرما رہے ہیں کہ باقی ساری چیزیں کہ خان صاحب نے نوٹس لے لیا، خان صاحب نے شو کاز ایشو کر دیا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. چینی کی قیمت کم کروائیں. یہ بات کرنا تو بڑی اچھی بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ 80 روپے کی چینی بھیجو، لیکن اس وقت لاہور کے اندر 110 روپے کی چینی بھی نہیں ملتی. اچھا چلیں، یہ آپ نے ایک اچھی بات کی ہے، اس پہ فرق حبیب صاحب سے بات کرتے ہیں. لیکن میں بات کروں گا ایک ایسے سینئر پارلیمنٹرین سے، پنجاب اسمبلی کے اس وقت ممبر ہیں، 5ویں دفعہ ایم پی اے بنے ہیں، 1990 سے پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں، میر اسلم بھروانہ صاحب. اور یہ بھی ان ارکان اسمبلی میں شامل ہیں جو کل جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے تھے اور ان کی حمایت کر رہے ہیں.